کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اسے طرح طرح کے پرندے اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ وہ سال میں ایک مرتبہ جانور اور پرندے پکڑنے خود بھی جنگل جاتا تھا۔ اس کے پاس کئی طرح کے جانور اور پرندے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ جنگل گیا۔ اس نے کئی اقسام کے طوطے اور دوسرے پرندے پکڑے۔ بادشاہ کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے پھندا ڈالنے کی رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بھاگتا بھاگتا جھاڑیوں میں گم گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ نا امید ہو کر لوٹنے لگا لیکن راستہ بھول گیا۔ ہرن کے پیچھے پیچھے وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے۔ اس نے سوچا یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کسی ایک سمت آگے بڑھوں، شاید راستہ مل جائے اور شاہی محل پہنچ جاؤں یا اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ یہ سوچ کر بادشاہ ایک سمت چل پڑا۔ بادشاہ کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی مگر کوئی راستہ اب تک نہیں ملا تھا۔ سورج بھی غروب ہو رہا تھا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے بادشاہ کو ایک پگڈنڈی مل گئی۔ وہ گھوڑا موڑ کر پگڈنڈی پر تیزی سے چلنے لگا۔ کچھ دوری پر اسے اجالا نظر آیا۔ بادشاہ اسی طرف بڑھتا گیا۔ قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے آگے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان بادشاہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ ہکلاتا ہوا بولا، آپ یہاں؟ بادشاہ بولے، میں پرندے پکڑنے آیا تھا، ایک ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ بھول گیا ہوں، اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں، سویرے چلا جاؤں گا۔ کسان بے چین ہو کر بولا، جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے؟ میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا، اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی محل ہی کے ملائم بستروں پر سوتا؟ کسان نے بادشاہ کا گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے کھانے کو کچھ گھاس بھی ڈال دی۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کسان بولا، میرا نام امانت ہے جہاں پناہ۔ بادشاہ بولے، اچھا کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ جناب، میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہیں، وہ آپ کھا نہیں سکتے۔ بادشاہ بولے، میں کھا لوں گا، تم لے آؤ۔ کسان حیرت زدہ ہو گیا۔ صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا۔ بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح جانے کی تیاری کرتا ہوا بادشاہ سے بولا، امانت، تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا، اب راستہ بتا دو میں چلوں۔ امانت جب بادشاہ کو راہ دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر دیکھی۔ بیوی بولی، جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے تھے وہاں یہ پڑی تھی۔ کسان نے بیوی کے ہاتھ سے زنجیر لی اور بولا، جلد سے 2-4 روٹیاں بنا دو، میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں۔ اس کی بیوی بولی، کیوں؟ آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ ہم نے کوئی چوری تھوڑی ہی کی ہے۔ امانت نے زنجیر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں ایک چمکدار ہیرا بھی لگا ہوا تھا۔ بیوی کی بات سن کر وہ غصے سے بولا، اپنی زبان کو لگام دو، یہ زنجیر نہ تیری محنت کی کمائی ہے نہ میری محنت کی کمائی ہے، میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا۔ اب مزید کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، چپ چاپ روٹیاں بنا دو۔ اسی دن شام تک امانت شاہی محل پہنچ گیا۔ پہرے دار نے اسے صدر دروازے پر ہی روک دیا، وہ اسے اندر جانے نہیں دیتا تھا۔ اس نے پہرے دار کی بہت خوشامد کی۔ آخر میں اس نے کہا، اچھا مجھے اندر مت جانے دو، بادشاہ سلامت سے اتنا کہہ دو کہ شام والا امانت آیا ہے۔ پہرے دار مان گیا اور اس نے خبر اندر پہنچا دی۔ فوراً ہی امانت کو اندر بلوایا گیا۔ امانت نے فرشی سلام کرنے کے بعد زنجیر بادشاہ کے سامنے رکھ دی۔ بادشاہ خوش ہو کر امانت سے بولا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، یہ زنجیر میں نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی۔ امانت بولا، جی جناب، جان بوجھ کر؟ ہاں، میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا، تم کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے انعام کے مستحق ہو۔ دیکھو، ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانچی کی ضرورت ہے، میں تمہیں اس عہدے پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ جناب کا غلام ہوں، جو حکم دیں۔ ویسے جہاں پناہ اس عہدے کے لائق میں نہیں ہوں، پھر بھی آپ جو کہیں گے میں تعمیل کروں گا۔ اور دوسرے دن امانت نے خزانچی کا عہدہ سنبھال لیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔